فضل و توفیق سے پچھلے کئی جمعوں سے ہم نماز وتر میں پڑھی جانے والی دعائے قنوت کا ترجمہ، تشریح اور خلاصہ پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دعائے قنوت کا دوسرا حصہ اللہم ایاک نعبد ولک نصلی سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے پہلے لفظ ایاک نعبد کی تشریح گزشتہ جمعۃ المبارک کو ہم نے سنی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ بندہ ہاتھ باندھ کر اللہ سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ رب ذوالجلال تیرے سوا ہم کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ تو عبادت کا ایک بہت بڑا رکن جس سے بندے کے عابد ہونے کا اظہار ہوتا ہے وہ نماز ہے۔ ایاک نعبد کے بعد اگلا لفظ یہی ہے ولک نصلی، کہ پروردگار عالم ہمارا یہ وعدہ ہے، ہمارا یہ اقرار ہے، ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ نماز جیسی عظیم عبادت بھی لکا صرف تیرے لیے ہی ہم کریں گے، ادا کریں گے، پڑھیں گے۔ دین اسلام کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ ایمان کہلاتا ہے، اس میں ساری ایمانیات آ جاتی ہیں، اور ایک حصہ دین اسلام کا عمل ہے۔ عمل کے ذریعے در حقیقت ایمان کا اظہار ہوتا ہے۔ تو اعمال والے حصے کی سب سے پہلی، سب سے بنیادی، سب سے اساسی چیز وہ نماز ہے۔ کریم و رحیم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے۔ اور ارشاد پاک کا اگلا حصہ یوں ہے کہ جس نے نماز قائم رکھی اس نے پورا دین قائم رکھا۔ وَمَنْ هَدَوَهَا، اور جس نے نماز کو گرا دیا اس نے پوری اسلام کی عمارت کو زمین بوس کر دیا۔ روزہ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے، حسن اخلاق سے پیش آنا، معاملات سیدھے رکھنا، یہ بھی عبادت ہے۔ لیکن عبادات میں سے سب سے بڑی، سب سے اول، سب سے افضل، پہلے نمبر پر جو عبادت ہے وہ یہی نماز ہے۔ دیکھیے نا، ارشاد پیغمبر میں فرمایا گیا کہ جس نے اسے قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا۔ کتنی بڑی اہمیت! اور جس نے اسے قائم نہ رکھا، گرا دیا، تو اس نے پوری اسلام کی عمارت کو گویا گرا دیا۔
چنانچہ اسی نماز کی اہمیت کو مزید اجاگر کرنے کے لیے رب ذوالجلال نے ایک انوکھا طریقہ اختیار فرمایا کہ باقی ساری عبادات کا حکم زمین پر اتارا. فرشتہ وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ روزے کا حکم بتا کر آؤ، زکوٰۃ کا حکم بتا کر آؤ، حج کا حکم بتا کر آؤ، سچ بولنے کا کہہ کر آؤ، نکاح و طلاق اور وراثت کے مسائل جا کے بتاؤ. لیکن عظمت بڑھانے کے لیے، مقام کو اجاگر کرنے کے لیے، شان میں اضافہ کرنے کے لیے، اہمیت اور ضرورت بتانے کے لیے رب ذوالجلال نے جب نماز کا حکم دینا تھا تو یہ طریقہ اختیار فرمایا کہ اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات آسمانوں پر بلایا اور عرش پر بلا کر نماز جیسا عظیم حکم بطور تحفہ عطا فرمایا. یہ نماز ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے 5 وقت. شرعی اور طبی مجبوری نہ ہو تو کسی سے یہ ساقط نہیں ہے، کسی کو معاف نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نماز فرض تھی. اللہ کے سچے ولیوں پر بھی نماز فرض. نماز چھوڑنے کی گنجائش اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں ہے، اور نماز چھوڑنے کی گنجائش کسی اللہ کے سچے ولی کو نہیں دی گئی. ہمارے زمانے میں، ہمارے ملک میں کچھ بے نماز قسم کے لوگ بھی اپنے آپ کو اللہ کا ولی سمجھتے ہیں، یا لوگ ان کو اللہ کا ولی سمجھتے ہیں. دونوں ہی غلطی پر ہیں. نماز کے بغیر ولایت کا تصور ہی نہیں ہے. مختلف مقولے بنائے گئے ہیں، عوام کو دھوکہ دینے کے لیے مختلف ڈکوسلے بنائے گئے ہیں کہ ساڑی تواڈی 5 ویلے تے ساڑی ہر ویلے. رب العالمین نے جو حکم دیا ہے وہ 5 وقت کا ہی ہے، اور یہ ڈکوسلا تو بنایا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ نماز پڑھنی نہ پڑے. اس لیے یہ بات بالکل واضح ہے کہ نماز کے بغیر ولایت ہو ہی نہیں سکتی. جن جن لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے ان کا یہ گمان اور یہ خیال غلط اور باطل ہے. اس کے بغیر، اللہ کے سامنے جھکے بغیر، نماز ادا کیے بغیر ولایت حاصل ہی نہیں ہو سکتی. نماز کے فضائل اور نماز پڑھنے کے درجات وہ آپ سنتے رہتے ہیں. قرآن حکیم کی روشنی میں آپ یہ سماعت فرمائیں آج کہ ترک نماز
نماز کا چھوڑنا، نماز نہ پڑھنا، یہ کتنا بڑا جرم ہے اللہ کی نگاہ میں۔ چنانچہ قرآن حکیم کی 2-3 آیات اسی حوالے سے پڑھیں گے، اور وہ آیات بھی ہمیں یہ بتلا رہی ہیں کہ ترک نماز کتنا بڑا گناہ ہے۔ یہ 16ویں سپارے میں سورہ مریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، پہلے لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ پہلے لوگ جو تھے وہ اللہ کے اس حکم کے پابند تھے، اللہ کے اس حکم کو وہ حکم سمجھتے تھے، اللہ کے اس آرڈر کو آرڈر سمجھتے تھے، لیکن جب وہ اپنی زندگیاں گزار کے چلے گئے تو اس کے بعد کا منظر قرآن بیان کرتا ہے۔ فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، ان عظیم لوگوں کے بعد، ان نیک لوگوں کے بعد، اللہ کے ان فرما برداروں کے بعد، خلفن، کچھ ایسے لوگ آئے، ایسے نافرمان قسم کے لوگ آئے۔ فرمایا ان کی نافرمانی کا سب سے نمایاں پہلو یہ ہے کہ اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز جیسا حکم اللہ کا ضائع کر دیا، نماز ضائع کرنے لگے، نماز سے لاپرواہی کرنے لگے۔ واتبعوا الشہوات، اور ان کا وتیرہ یہ رہا کہ اپنی خواہشات کا پیچھا کرنے لگے، خواہشات کی فرما برداریاں کرنے لگے، اللہ کا حکم ٹال کر اس کی جگہ اپنی خواہشات کو لے آئے۔ رب العالمین نے ان کا انجام بتلایا، فرمایا فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، نماز ضائع کرنے والے اور خواہشات کی پیروی کرنے والے اپنے انجام سے بے فکر اور بے خبر نہ رہیں۔ رب العالمین نے ان دونوں کاموں کا انجام یہ بیان کیا، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ان قریب ہم انہیں غی میں ڈالیں گے۔ یہ غی کیا ہے؟ یہ جہنم کی ایک وادی ہے، جہنم کا ایک حصہ ہے، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غی ایک ایسی وادی ہے، غی ایک ایسی وادی ہے جہنم کی کہ باقی ساری جہنم اس غی سے پناہ مانگتی ہے، یعنی آگ سے پناہ مانگ رہی ہے، انگارے دوسرے انگاروں سے پناہ مانگ رہے ہوں گے، جہنم کی ساری تباہ کاریاں اس ایک وادی کی تباہ کاریوں سے پناہ مانگ رہی ہوگی، اور یہ کن کے لیے ہے؟ نماز ضائع کرنے والوں کے لیے۔ تو معمولی کام نہیں ہے، سمجھ معمولی لیا گیا ہے، لیکن یہ معمولی کام نہیں ہے۔ قرآن حکیم نے اسی حوالے سے ایک اور جگہ پہ بھی ذکر کیا ہے، 30ویں سپارے میں 29ویں سپارے میں فرمایا فی جنات یتساءلون، صحیح العقیدہ لوگ اپنے ایمان اور اعمال اور اللہ کی رحمت سے جب جنت میں پہنچ جائیں گے، جنت میں پہنچیں گے تو وہاں دیکھیں گے کہ کچھ مسلمان یہاں موجود نہیں ہیں۔ کافروں کی تو بات ہی نہیں نا، کافر نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا،
بات ہی مسلمان کی ہے۔ جنتیوں کو کچھ مسلمان جنت میں نظر نہیں آئیں گے، ان کو جہنم میں دیکھیں گے۔ قرآن نے واضح کر دیا کہ وہ جہنم میں ہوں گے۔ تارک نماز، ضائع کرنے والا، چھوڑنے والا نماز کا قرآن کی صداقت ہے۔ کوئی ضعیف موضوع روایت نہیں، قرآن حکیم کی یہ آیت ہے کہ قرآن بتا رہا ہے کہ وہ جنتی ان کو جنت میں نہیں پائیں گے، بلکہ وہ دیکھیں گے کہ وہ تارکین نماز جہنم میں پڑے ہوں گے۔ تو وہ سوال کریں گے۔ قرآن کہتا ہے یتساءلون عن المجرمین، رب العالمین ایسا نظام بنائیں گے کہ جنتی جہنمیوں سے بات کر سکیں گے اور جہنمی جنتیوں سے بات کر سکیں گے۔ یہ 8ویں سپارے میں بھی ہے، منظر اللہ نے بیان کیا، ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار، ونادا اصحاب النار اصحاب الجنہ۔ دونوں کی گفتگو اور دونوں کا مکالمہ اللہ نے بتایا ہے کہ یہ ہوگا، چنانچہ اس موقع پر بھی ہوگا۔ وہ دیکھیں گے، تھے تو مسلمان، عقیدہ بھی ٹھیک تھا، لیکن وہ جنت میں نظر نہیں آ رہے۔ تو قرآن حکیم کی آیت دوبارہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ بتا رہی ہے کہ تارکین صلاۃ جہنم میں ہوں گے۔ چنانچہ یتساءلون عن المجرمین، اس لفظ پہ بھی غور فرمائیں، آپس میں سوال کریں گے، پھر مجرموں کے بارے میں مجرموں سے پوچھیں گے۔ تو ترک نماز کو قرآن جرم قرار دے رہا ہے، ترک نماز کو قرآن جرم قرار دے رہا ہے۔ یتساءلون عن المجرمین، جنتی جہنم میں پڑے ہوئے ان مجرموں سے پوچھیں گے۔ جرم کیا ہے؟ نماز کا چھوڑنا۔ سوال یہ ہوگا ما سلککم فی سقر، تم تو اہل ایمان تھے، تمہارا عقیدہ تو درست تھا۔ حیرانگی بھی اسی لیے ان کو ہوگی نا کہ ایمان ٹھیک تھا، عقیدہ ٹھیک تھا، پھر جنت میں کیوں نہیں پہنچے؟ لیکن آج بھی ہمیں یقین ہے کہ کافر جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت بنائی ہی ایمان والوں کے لیے گئی ہے، لیکن وہاں کچھ ایمان والے جب نظر نہیں آئیں گے نا جنتیوں کو، تو پھر ان کے بارے میں جرم کا لفظ لگا کر پوچھا جائے گا کہ او مجرموں بتاؤ ذرا، ما سلککم فی سقر، اس دہکتی ہوئی آگ میں تمہیں کس جرم کی بنا پہ ڈالا گیا؟ اب جواب سنیے ان کا، کیونکہ وہ محشر کے میدان سے ان پر یہی فرد جرم لگی ہوگی۔ ان کو بتایا گیا ہوگا کہ تمہیں جنت کی بجائے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، تو تمہارا جرم یہ ہے کیا؟ ترک صلاۃ، اضاعت صلاۃ، نماز کا ضائع کرنا۔ چنانچہ خود وہ جواب دیں گے لم نک من المصلین، ہم ایمان والے تو تھے، ہمارے عقائد تو درست تھے، لیکن کسی اور جرم کی وجہ سے نہیں۔ چوری، زنا، شراب، کسی جرم کا نام نہیں لیں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر جس جرم کا وہ اقرار کریں گے اور بتائیں گے ہمارے جہنم میں آنے کا سبب یہ بنا ہے، وہ کیا جرم ہوگا؟ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو چونکہ الحمدللہ اللہ رب العالمین ہمارے اکابر علماء کو جزائے خیر دے،
اور ان کی قبروں کو نور سے بھرے کہ انہوں نے ہمارا مزاج بنایا ہے قرآن کی بات کرنا اور صحیح حدیث کی بات کرنا۔ موضوع من گھڑت اور ضعیف روایات ہمارے مشن کا حصہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کی یہ بات، صداقتوں بھری بات، سچائیوں بھری بات ہمیں ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ ترک نماز اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی وجہ سے مومن صحیح العقیدہ جہنم میں جائیں گے۔ البتہ بعد میں کچھ جرائم کا وہ اور بھی ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں لم نکن نطعم المسکین، پہلا بڑا اور سب سے سنگین جرم تو ہمارا یہی ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ البتہ کچھ جرائم یہ بھی ہے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہماری گلیوں میں، ہمارے محلوں میں لاچار لوگ بھوک پیاس سے ضرورتوں کے ہاتھوں بلکتے رہتے تھے، لیکن ہم ان کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، ان کی فکر نہیں تھی ہمیں۔ ہم کہتے تھے آپ کمان نا، آپ کمان، ایسا کو یہ نہ واسطے کمایا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو بولے جاتے ہیں، اور قرآن مجید نے بھی ذکر کیا، سورہ یاسین میں ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جب ممبر و محراب سے اور ڈیوٹی دینے والوں کی طرف سے انہیں کہا جاتا ہے کہ لوگوں اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اپنے ارد گرد مجبوروں کو، لاچاروں کو، بے بسوں کو دیکھا کرو، ان کے کھانے کا، ان کے پہننے کا، ان کے گزر اوقات کا خیال رکھا کرو، تو نخوت و تکبر سے کہتے ہیں أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، ہم ان کو کیوں کھلائیں جنہیں اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا۔ یہ دہریت والے الفاظ ہے نا کہ اللہ انہوں نے بھی تو دے دینا نا، سارے نے دے سکتا ہے، انہوں نے بھی دینا، اسی کیوں کھلائیے۔ تو بہرحال جہنم میں پڑے ہوئے لوگ پہلا جرم یہ اپنا بیان کریں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ قرآن ہے، اس کو سمجھنا جانا ضروری ہے۔ اور دوسرا جرم یہ، اور تیسرا جرم بھی بڑا اہم ہے، وہ بھی آج کے ماحول میں اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ کہیں گے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اللہ کے فرامین سے غفلت کرنے والوں کے ساتھ ہم بھی غفلت میں ڈوبے ہوئے تھے، پرواہ ہی نہیں کبھی کی تھی اللہ کا حکم کیا ہے، اس بات کی فکر ہی کبھی نہیں ہوئی تھی کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور فرمان کیا ہے، کبھی ہم نے پرواہ ہی نہیں کی تھی۔ جیسے دوسرے غفلتوں میں اور لاپرواہیوں میں مشغول اور غرق تھے، ہم بھی ان کے ساتھ غرق تھے۔ تو قرآن حکیم کی یہ دو آیات واضح طور پہ ہمیں بتلا رہی ہے کہ تارک اس نماز جہنم میں جائے گا۔ یہ قرآن حکیم ہے، قرآن حکیم ضعیف روایت نہیں ہے۔ میں بار بار اس لیے زور دے رہا ہوں کہ ہم موحد سمجھیں اس بات کو۔ اگر نماز چھوڑنے والا جنت میں جائے تو بتائیے قرآن سچا رہتا ہے؟ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، اللہ نے کہا پہلی آیت جو پڑھی ہم نے، اور اس میں رب العالمین بتا رہے ہیں کہ وہ جہنم میں سے ان باتوں کا جواب دے رہے ہوں گے۔ تو اگر نماز چھوڑنے والا جنت میں جائے گا تو پھر قرآن حکیم کی صداقت کا کیا کریں گے؟ اس لیے کوئی گنجائش نہیں۔ شروع میں نے عرض کیا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نماز چھوڑنے کی اللہ کی طرف سے کوئی گنجائش نہیں تھی،
اور کسی سچے ولی کو بھی اللہ کی طرف سے نماز چھوڑنے کی گنجائش کوئی نہیں ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ فضائل نماز کی بجائے آج میں یہ عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ قرآن جیسی صداقتوں والی کتاب تارک نماز ضائع کرنے والے کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ، آخری آیت مبارکہ ہے، وہ سن لیجئے، وہ 30ویں سپارے کی ہے، مشہور آیت ہے۔ فرمایا فویل للمصلین، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ اس کا ترجمہ ذرا ذہن میں رکھنا ہے، بے نمازیوں کے لیے نہیں، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ رب العالمین کی صداقتوں بری سچائیوں والی کتاب کہہ رہی ہے ہلاکت ہے، اور ایک تفسیر یہ ہے کہ جہنم کی ویل نامی وادی ملے گی ان کو۔ اور پہلی وادی کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں نے عرض کیا کہ غیب و وادی ہوگی جس سے ساری جہنم پناہ مانگے گی، اس میں بے نمازی جائیں گے۔ اور یہاں یہ ویل کیا ہے؟ یہ بھی ایک جہنم کی وادی کا نام ہے، اور اس کے بارے میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد رکھیے۔ آپ نے فرمایا ویل وہ وادی ہے کہ یہ دنیا کے پہاڑ اس میں ڈالے جائیں نا تو پل بھر میں راکھ ہو جائیں، وہ وادی ہے۔ تو وہ کن کے لیے اللہ نے بنائی؟ نمازیوں کے لیے۔ بے نمازیوں کے لیے وہ پہلی دو آیات تھی، تارک صلاۃ کے لیے وہ پہلی دو آیات تھی۔ اس میں نمازیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، لیکن کن نمازیوں کا؟ فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ جو نماز کے بارے میں غفلت کا شکار ہے، وہ جو اپنی نمازوں کو بھولے ہوئے ہیں۔ اللہ صدا لگاتا ہے، اس بات کی آپ اجازت دیں، منادی اپنی بات نہیں کرتا، وہ کس کا کلام تم آپ تک پہنچا رہا ہوتا ہے؟ اللہ کی۔ اس لیے یوں کہیے کہ اللہ 5 وقت صدا لگاتے ہیں، لوگو حیا علی الصلاۃ، لیکن ایسے نمازی جو پڑھ تو لیتے ہیں، مسلم تبھی ہیں نا جب پڑھتے ہیں تو، لیکن پڑھتے یوں ہیں عن صلاتہم ساہون، اللہ کی آواز کو کوئی توجہ نہیں، اللہ کی صدا کو کوئی اہمیت نہیں، بلکہ ان کو یاد ہے تو اپنا بزنس یاد، ان کو یاد ہے تو اپنا کاروبار یاد، حتیٰ کہ ان کو یاد ہے تو موبائل پر کھیلنا یاد، ان کو میچ یاد، ان کو لہو و لعب کی محفلیں یاد۔ چاروں طرف سے اللہ صدا لگا رہا ہے 5 وقت، اللہ 5 وقت صدا لگا رہا ہے۔ منادی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ڈاکیے کی کیا حیثیت ہے؟ وہ تو پیغام لا رہا ہے نا۔ مؤذن کی ویسے درجے بڑے ہیں، صدا کے اعتبار سے وہ صدا اس کی اپنی نہیں ہوتی، ندا اس کی اپنی نہیں ہوتی، وہ دعوت اس کی اپنی نہیں ہوتی، وہ اللہ کی صدا، اللہ کی ندا، اللہ کی اذان اعلان کر رہا ہوتا ہے۔ 5 وقت سے شہر گونجتا ہے حیا علی الصلاۃ، لیکن بے نمازیوں کی بات نہیں، نمازیوں کی بات ہے۔ جماعت ٹال دی، نماز کا وقت ٹال دیا۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے جماعت سے جو لوگ نہیں پڑھتے، وقت سے جو ٹال کے پڑھتے ہیں۔ اور یہ حدیث مبارکہ بھی ساتھ سماعت فرما لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نماز پڑھی، اس نے نماز چھوڑی نہیں، نماز پڑھی ہے لیکن وقت سے ٹال کر پڑھی ہے تو ہزاروں نہیں کروڑوں سال، ہزاروں بھی نہیں کروڑوں سال ایک ٹالی ہوئی نماز کی وجہ سے جو اس نے پڑھ لی ہے
لیکن وقت سے ٹالی ہے، نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی، وقت گزر گیا غفلت کی وجہ سے، پڑھی ہوئی نماز لیکن ٹال کے پڑھی ہوئی نماز پر کروڑوں سال جہنم میں رہنا پڑے گا۔ تو بالکل ہی نماز کا یاد نہ ہونا، بالکل ہی اذان کا خیال ہی نہ کرنا کہ مؤذن کہہ کیا رہا ہے، اس کا انجام سوچئے۔ مغفرت الہی، سن لیجئے، مغفرت الہی کی بنیاد پہ غفلت کرنا یہ در حقیقت بغاوت ہے کہ معاف کرنا والا ہے جی، اس معاف کر دینا ہے۔ تو قرآن کدھر جائے گا پھر؟ قرآن کہہ رہا ہے نماز کے ضائع کرنے والے جہنم میں جائیں گے، اور یہ آخری آیت تو نمازی ہیں لیکن غفلت سے پڑھ رہے ہیں۔ تو معمولی حکم نہیں، دراصل معمولی حکم نہیں۔ ارشاد پاک شروع میں نے عرض کیا کہ رب العالمین کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ستون قرار دیا ہے، ستون قرار دیا اسے، تو معمولی حکم نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، دنیا کے جتنے مرضی فارمولے استعمال کر لیں، معاشرہ اصلاح پذیر نہیں ہو سکتا۔ دنیاوی فارمولے جتنے بھی استعمال کر لیے جائیں، اختیار کر لیے جائیں، ان پر تجربات کر لیے جائیں، کبھی بھی یہ معاشرہ پاک صاف اور اصلاح شدہ نہیں نظر آئے گا۔ قرآن نے جو اصلاح کا مربوط اور مضبوط اور مؤثر اور مجرب نسخہ بتایا ہے، وہ عمل میں لایا جائے گا تو یہ معاشرہ اصلاح پذیر ہوگا۔ اور یہی آیت خطبہ میں پڑھی، قرآن کہتے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب، میرے محبوب مکرم رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم، جو وحی اللہ کی طرف سے آپ کی طرف آ رہی ہے اس کی تلاوت کیا کیجئے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیجئے۔ قرآن حکیم میں نماز پڑھو یہ کو نہیں آیا، جہاں کہیں بھی لفظ آیا اقیم الصلاۃ، اور وہ کیا ہے؟ سادہ لفظوں میں یوں سمجھیے کہ نماز اللہ کے حکموں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق پڑھی جائے اور اس کے تقاضوں پر عمل کیا جائے، یہ ہے نماز کا قیام، نماز قائم کرنا۔ سجدہ دینا اور چلے جانا، پتہ ہی نہیں کیا کہا، یہ نہیں۔ اقبال نے کہا نا کہ میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، کہ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ